آج ہم نے سورہ النجم کی 11ویں آیت سے شروع کرنا ہے، 10ویں سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکان قاب قوسین او ادنیٰ فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى۔ أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا انشأكم من الأرض إذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى۔ گیارہویں سے نہیں، نہ 10ویں سے نہیں، 11ویں سے شروع کرنا تھا۔ کانا خواب قوسین او ادنیٰ، وہ دو قوسوں کی طرح ہو گیا یا اور بھی زیادہ قریب۔ یہ تو میں نے بیان کر دیا تھا کہ دو قوسیں کن معنوں میں بنتی ہیں۔ کچھ رہ گئی تھی باقی بات؟ باقی بات تھی قوسوں کے متعلق، ہو چکا ہے نا مجھے؟ اسی تعلق میں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ہے، کیونکہ وہ ایک ہو گئے تھے اس لیے پھر اس نے اپنے بندے پر وحی فرمائی، وحی کیا جو بھی وحی کیا۔ اب ما اوحا میں
جو بھی وحی کیا ترجمہ ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں صرف وحی قرآن مراد نہیں، یا قرآن کی وحی سے متعلق ایسے امور ہیں جو عام لوگوں پر نہیں کھولے گئے۔ تو احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآنی معنی کے متعلق وہ وحی اترا کرتی تھی جو قرآن میں داخل شامل نہیں ہے۔ بس میرے نزدیک اس قرب کی حالت میں وہ معارف عطا ہوئے ہیں جو بھی عطا ہوئے ہیں، اور چونکہ وہ ہر کس و ناقص کو نہیں عطا ہوئے، نہ اس تفصیل سے سمجھایا جا سکتا ہے، اس لیے ماں پر ہی قصر کر دی گئی۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پس اس نے اپنے بندے کی طرف وحی کیا جو بھی وحی کیا۔ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، اور دل نے جھوٹ بیان نہیں کیا جو اس نے دیکھا۔ یہاں بیان غلط بیان نہیں کی جو اس نے دیکھا میں وہ بیان کا مضمون نہیں آتا تھا، اس لیے جھوٹ ہی رکھنا پڑا ہے۔ اور دل نے جھوٹ بیان نہیں کیا جو اس نے دیکھا، بس کیا تم اس پر شک کرتے ہو؟ افتمارونہ علی ما یری، جو وہ دیکھ رہا تھا۔ اگر را کی طرح اس کا ما یرا کا ترجمہ کیا جائے تو ایک تو دونوں کے لیے الگ الگ صیغہ استعمال ہوا ہے، ایک ترجمہ ہونا نہیں چاہیے، پھر وہ دیکھا کی تکرار یہاں اچھی نہیں لگے گی۔ بس اور دل نے جھوٹ بیان نہیں کیا جو اس نے دیکھا، پس کیا تم اس پر شک کرتے ہو جو وہ دیکھ رہا تھا؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، جبکہ وہ اسے ایک اور کیفیت میں دیکھ چکا تھا۔ اب نزلۃ الاخریٰ کا یہ ترجمہ کرنا کہ ایک اور تنزیل میں بھی دیکھ چکا تھا، اس کا مطلب یہ بنتا کہ پھر 2 دفعہ ہی تجلی ہوئی صرف، حالانکہ قرآن کی تجلی تو مسلسل ہوتی رہی ہے۔ تو حضرت امام راغب نے وہی ترجمہ کیا ہے جو میں نے یہاں کیا ہے۔ چنانچہ میں نے ان کو شٹیسا کے امام راغب دیکھیں، اس میں نزلۃ الاخریٰ ایک اور حالت کا ذکر ہوگا۔ حضرت امام راغب نے بین ہی انہی الفاظ میں ترجمہ کیا ہے، جبکہ وہ اسے ایک اور کیفیت میں دیکھ چکا ہے۔ اس کیفیت کا تعلق خدا کی کیفیت ہو سکتی ہے، کس شان کے ساتھ وہ پہلے بھی جلوہ گر ہوا تھا ایک طرح، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کیفیت، دونوں باتیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں۔ عند سدرۃ المنتہا، آخری حد پر واقع بیری کے پاس۔ اب یہ مضمون کافی سمجھنے کے لائق ہے۔ افق الاعلیٰ اور آخری حد والی بیری کے پاس، یہ دونوں مضمون آپس میں مل رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ کے اوپر طور پر جو درخت کے قرب میں تجلی ہوئی ہے، ان دونوں مضامین کا آپس میں تعلق نظر آ رہا ہے۔ افق الاعلیٰ کا مضمون بھی واضح ہو جاتا ہے۔ طور پر جو تجلی ہوئی وہ زیادہ سے زیادہ اس علاقے کے، جس علاقے میں حضرت موسیٰ نے نبوت کی ہے، اس علاقے کے کناروں تک دیکھی جا سکتی تھی، آفاق تک نہیں دیکھی جا سکتی۔ افق اعلیٰ پہ جو تجلی ہوئی ہے وہ ساری دنیا میں دکھائی دی جا سکتی ہے۔ بس افق اعلیٰ سے یہ مراد ہے کہ عالمی شریعت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، اور اس شریعت کے ساتھ طور کی تجلی کو کوئی نسبت نہیں ہے، وہ عارضی بھی تھی، اور محدود لوگوں کے لیے وہ انہی کو روشنی دکھائی دیتی تھی جو اس علاقے کے لوگ تھے۔ عند سدرۃ المنتہا میں، جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے، وہ ایک درخت کا ذکر وہاں بھی ہے، اور ایک اس درخت کا بھی ذکر ہے
جو آخری مقام پر ہے. منتہا کا کیا معنی ہے؟ آخری حد. لیکن کون سی آخری حد؟ جس حد سے پار انسان نہیں جا سکتا اور انسانی جو پہنچ ہے وہاں جا کے ختم ہو جاتی ہے. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وحی دیکھی ہے وہ وحی اللہ کی ہے جو خالصتاً اللہ کی ہے. اس وحی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دخل نہیں ہے. اور اس سے دو باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نفسانی خواہشات سے کلیتاً پاک ہونا، اور جو وحی نازل ہوئی ہے اس میں اکیلا خدا شامل ہے اور کوئی شامل نہیں ہے. اور بیری، جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، لفظ بیری میں کئی مضامین داخل ہوتے ہیں جن کے لیے تفصیل اگر شروع کی تو لمبی ہو جائے گی. لیکن بیری وہ کانٹے دار جھاڑی ہے جسے پہلے بھی باڑ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اور اب بھی کیا جاتا ہے. کوئی چیز اس سے گزر کر الجھے بغیر پار جا نہیں سکتی، بلکہ وہ روک لے گی، اس کو پھنسا لے گی اپنے اندر. تو اس لیے یہاں لفظ بیری کا استعمال ہے. اندہا جنت الماوا، اس کے قریب ہی پناہ دینے والی جنت ہے. اب ظاہری طور پر تو وہاں جنت کوئی نہیں ہے، مگر جب ہم کہتے ہیں ہم اللہ کی پناہ میں آ گئے تو اللہ کی پناہ ہی اپنی ذات میں ایک جنت ہے. اس سے بعد دوسری دنیا میں جا کر وہ نظارہ ہو سکتا ہے کہ وہ کیا ہے. اس دنیا میں انسان اس حد کو پناہ نہیں سکتا. بس وہاں پناہ دینے والی جنت ہے. اس یکشا سدرت ما یکشا. اب دیکھیں وہاں درخت کو ڈھانپا ہوا تھا، یہاں سدرا کو ڈھانپا ہوا ہے. اس یکشا سدرت ما یکشا، جب ایک وحی نے سدرا کو ڈھانپ لیا، اور وہ چونکہ منتہا پر واقع ہے اس لیے سب دنیا کے سے دکھائی دینے والی سدرا ہے. ایک وقت میں نہ صحیح، مگر زمین چونکہ گھومتی ہے اس لیے افق اعلیٰ کو اپنے ہر دور میں دیکھ رہی ہوتی ہے، دن کے وقت بھی اور رات کے وقت بھی. ما زاغ البصر وما طغی، نہ نظر کج ہوئی نہ حد سے بڑھی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نہ کج ہوئی نہ حد سے بڑھی. یعنی بین ہی جو کچھ اس نے دیکھا وہی بیان کیا. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یقیناً اس نے اپنے رب کے نشانات میں سے سب سے بڑا نشان دیکھا تھا. افرأیتم اللات والعزیٰ، کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا ہے؟ اب سب سے بڑا نشان ہے، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا دشمنوں کی طرف سے کہ کیا تم نے اپنے رب کو دیکھا ہے. پہلے جو دیکھنے کی باتیں ہو رہی تھیں اس کی وضاحت یہاں آ گئی. عزیٰ والے سوال سے پہلے آیات کا ذکر مل گیا. یقیناً اس نے رب کے نشانات میں سے سب سے بڑا نشان دیکھا تھا، نہ کہ بیان ہی رب کو. افرأیتم اللات والعزیٰ، پر کیا تم نے عزیٰ اور لات کو دیکھا ہے؟ انہی معنوں میں ہے. عزیٰ اور لات کو کبھی جلوہ گر ہوتے دیکھا ہے؟ ان کی طرف سے جاری ہونے والا کوئی نشان دیکھا ہے؟ ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ، اور تیسری منات کو بھی. لات اور عزیٰ دونوں وہ ہیں، مستورات کہنے لگا تھا میں، مگر خواتین سے معذرت کے ساتھ یہ تانیث ہیں، تانیث میں ہیں. اس لیے
کیا تم نے لات اور عزا دو ستاروں کو جن کو تم عورتوں کا نام دیتے ہو ان کو دیکھا ہے، اور تیسری منات کو بھی جو ان کے علاوہ ہے؟ الکم الذکر وَلَهُ الْأُنثىٰ، کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہیں اور اس کے لیے بیٹیاں ہیں؟ یہ وہ 3 ستارے ہیں جن کو انہوں نے خدا کی بیٹیاں بنا رکھا تھا۔ بس اسی لیے پہلے کل میں نے تفصیل سے روشنی ڈال دی ہے بیٹیوں اور بیٹوں کے ذکر کا فرق کیا ہے۔ کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہیں اور اس کے لیے بیٹیاں ہیں؟ دل کا اذن قسمت ضیزہ، تب تو یہ ایک بہت ناقص تقسیم ٹھہری۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کی تائید میں کوئی غالب دلیل نہیں اتاری۔ انہیں ہے الاسمان، یہ تو محض نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے ان کو دے رکھے ہیں۔ آیت یا آیت کا حصہ تھا۔ ہاں کیا ہاں؟ نہیں، ستاروں کے نام پر بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے۔ ستاروں کو وہ خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، اور ان کے نام پر جو بت تھے ان کو سبھی تانیث کا ہی صیغہ استعمال کرتے ہوں گے، مگر وہ جو بھی تھیں بھوتنیاں وہ ستاروں کے نام پر ہی تھیں۔ یہ تو محض نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے ان کو دے رکھے ہیں۔ ان سے مراد کیا ہے؟ ستارے واقعتاً یہ موجود ہیں، ستارے فرضی نہیں ہیں، مگر نام ان کے فرضی ہیں۔ بیٹیوں کے طور پر جو نام دیے گئے ہیں کہ تم نے محض نام دے رکھے ہیں ان کو، ورنہ اگر فرضی خدا کی باتیں ہو رہی ہوتی تو یہاں ان کا ذکر ہی نہ ملتا کوئی۔ بس یہ ستارے ہیں جو واقعتاً موجود ہیں آسمان پر، لیکن ان صفات سے آ رہی ہیں جو ان کو دیتے تھے، محض نام ہی ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے حق میں کوئی غالب دلیل نہیں اتاری۔ سلطان ایسی دلیل کو کہتے ہیں جو اس کو توڑا نہ جا سکتا ہو، اپنی ذات میں اس میں غالب آنے کا مادہ پایا جاتا ہے۔ ان یتبعون الا الظن، وہ ظن کے سوا کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے، یا وہ محض ظن کی پیروی کرتے ہیں۔ وما تہوی الانفس، اور جو نفس چاہتے ہیں، نفوس چاہتے ہیں، انفس کا ترجمہ، مگر جب چاہتے ہیں کر دیا جائے تو اردو میں غالباً نفس بھی جمع کے مقام پر آتا ہے۔ جی نفوس چاہتے ہیں میں خیال ہو جائے گا کچھ اور لوگوں کا، کئی قسم کے نفوس چاہتے ہیں، اس لیے میں نے لفظ نفس ہی کو جمع کے مقام پہ رکھا ہے، کیونکہ آگے جو ورب ہے، فعل ہے، وہ جمع کا تقاضا کر رہا ہے۔ وہ محض ظن کی پیروی کرتے ہیں اور اس کی جو نفس چاہتے ہیں، اور لفظ چھٹا ہوا ہے نہیں، اور ہے، میں نے پڑھا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ وہ محض ظن کی پیروی کرتے ہیں اور اس کی جو نفس چاہتے ہیں۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان جو آرزو کرتا ہے وہ اسے مل جایا کرتی ہے؟
اس میں مل جاتی ہے پہلے رکھا ہوا تھا، اس کو تبدیل کر کے اب مل جایا کرتی ہے، یہ ایک استمراری حالت ہے۔ میرے خیال ہے مل جایا کرتی ہے بہتر ہے مل جاتی ہے سے، کیوں جی اتفاق ہے؟ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، بس آخرت اور ابتدا دونوں ہی اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، اور آسمانوں میں کتنے ہی ایسے فرشتے ہیں کہ ان کی شفاعت کچھ کام نہیں آتی مگر اس کے بعد کہ اللہ جسے چاہے اجازت دے اور اس پر راضی ہو جائے۔ یہاں ملائکہ کی شفاعت کا بھی ذکر ہے، اس سے پہلے انبیاء کی شفاعت کا الگ ذکر ہے۔ تو ملائکہ کن کی شفاعت کرتے ہیں؟ انبیاء کے علاوہ ملائکہ کن کی شفاعت کرتے ہیں؟ ہیں؟ مومن کی انبیاء بھی کرتے ہیں، جن کے حسابات کا ریکارڈ رکھتے ہیں ان کی شفاعت کے مضمون کو سمجھیں، جو دو ٹکڑوں میں سے ایک وہ خدا کے بندے جو بعض فرشتوں جیسی زندگی بسر کرتے ہیں اور مختلف قسم کے فرشتے یہاں پھر رہے ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، اور ان کے اس پہلو پر فرشتے کہ جو انہوں نے دیکھا ہے وہ اپنے جیسے وجود دیکھے ہیں، اور ان کا جوڑ وہ فرشتے ہیں، تو ان کی وہ شفاعت کرتے ہیں اور ان کے حق میں گویا دعا کرتے ہیں یا شفاعت کرتے ہیں، مگر اس کے لیے صرف جس کی اللہ ان کو اجازت دے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے بھی اپنے جیسے فرشتے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ان کے متعلق بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ فرشتوں میں سے زندگی کو بسر کر رہا ہو تو فرشتوں نے یہی سمجھنا ہے کہ یہ بھی ایک فرشتہ ہے ہماری طرف کا، لیکن عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ اس لیے فرشتوں کے متعلق جب آدم کے واقعہ میں ان سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے یہی کہا ہم تو عالم الغیب میں ہیں نہیں۔ اس لیے یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ فرشتے عالم الغیب ہیں یہ بھی درست نہیں، وہ جو دیکھتے ہیں وہی درج کرتے ہیں۔ اس لیے ان کے لکھے پر ضروری نہیں حساب ہو جب تک اللہ ان کے ساتھ گواہیاں پیش نہیں کرے گا۔ میں اس فرشتوں کا لکھا کہ کوئی بد ہے بد رہا کافی نہیں ہوگا، پھر گواہیاں پیش ہوں گی ان کے جسموں کی، ان کے جسم کی خلیوں کی، اور جو ان کی جلدیں یا زبانیں یا کان ہاتھ پاؤں وغیرہ گواہی دیں گے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ بس فرشتوں کو عالم الغیب سمجھنا غلط ہے، سوائے اللہ کے کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ تو ایسے فرشتوں کی شفاعت اس لیے مقبول نہیں ہوگی کہ ان کو پتہ نہیں، اپنے جیسا دیکھتے تو ہیں مگر جب خدا اجازت دے گا کہ ہاں اس بندے کی شفاعت کرو پھر وہ شفاعت کریں گے۔ اور راضی کا مضمون جس فرشتے پر نہیں جس بندے پر راضی ہوا یہ مراد ہے، ورنہ فرشتوں سے تو راضی رہتا ہے۔ ایک ترجمہ سے جس فرشتے کے لیے چاہے، تو وہ میں یشاء میں پہلے ہی آ چکا ہے، اس لیے یردا کی تکرار کی وجہ صرف یہ بن سکتی ہے کہ بندے کے متعلق کہا جائے، جس بندے کے لیے وہ چاہے اور اس کے لیے چاہے گا جس پہ وہ راضی ہوا۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ ویسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے انہی میں سے ہیں جو فرشتوں کو
اصرار سے عورتوں والے نام دیتے ہیں. یہ ترجمہ بھی ظاہر سے ہٹا ہوا ہے لیکن عین مضمون کے مطابق ہے، ورنہ اگر محض لفظی ترجمے پر انحصار کیا ہے تو بالکل بات غلط ہو جائے گی، اور قرآن غلط بات کر ہی نہیں سکتا. اس لیے قرآن کریم میں گنجائش ہوتی ہے صحیح بات سمجھنے کی، سمجھانے کی. اگر اس کا ظاہری ترجمہ کریں تو ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، تمام وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ ضرور فرشتوں کو عورتیں قرار دیتے ہیں. کیوں ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ترجمہ تو اس کیا؟ لفظی کے لحاظ سے تو لفظی کے لحاظ سے غلط ہے اور قرآن کے لحاظ سے درست ہے. تو بعض دفعہ ایک زمرے کی بات ہو رہی ہوتی ہے اور اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ سیاق سباق سے انسان سمجھ لیتا ہے. جن کی باتیں ہو رہی تھیں، جن کافروں کی اور مشرکین کی، جو دیتے تھے ستاروں کو عورتیں قرار دیتے تھے، کیونکہ ان کا ہی مضمون چل رہا ہے، اس لیے وہ لوگ یہ کرتے ہیں اس وجہ سے بھی کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. اگر آخرت پر ایمان نہ رکھتے ہوتے تو ایسے جاہلانہ تصورات نہ باندھتے، پھر ان کو اپنے اعمال کے لیے جواب دہی کرنی ہوتی. بس ان الذین، اس کا ترجمہ یوں درست بنے گا، یقیناً وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے انہی میں سے ہیں جو فرشتوں کو ضرور عورتوں والے نام دیتے ہیں. ضرور کی بجائے میں نے اصرار سے عورتوں والے نام دیتے ہیں. لا کا ترجمہ اس بات پر وہ اڑے بیٹھے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو ضرور عورتیں قرار دینا ہے. وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْم، حالانکہ ان کو اس کا کچھ بھی علم نہیں. وہ ظن کے سوا کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے، اور یقیناً ظن حق کے مقابل پر کچھ بھی کام نہیں آتا. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یہاں من کا ترجمہ عام لفظی ترجمے سے ذرا ہٹ کر کیا گیا ہے، کیونکہ من کو اگر صرف ظاہری ترجمہ کریں تو پھر بات کچھ اور بن جائے گی. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ ظن کام نہیں آتا حق سے، حق میں سے یہ کچھ بھی نہیں بات بنتی. تو ظن حق کے مقابل پر کچھ بھی کام نہیں آتا. میں نے یہ اس کا محاورہ اردو میں ترجمہ ہوگا، اگرچہ مقابل پر کا لفظ یہاں نہیں ہے مگر مضمون میں یہ بات داخل ہے. یا دوسرا یوں کہہ سکتے ہیں، ظن حق کی بجائے کچھ کام نہیں آتا. کیوں جی، میرا الحق کا ترجمہ بجائے تو ممکن ہے کہ نہیں؟ یہ بھی رکھا جا سکتا ہے. اور یقیناً ظن حق کی بجائے کچھ کام نہیں آتا. حق کو چھوڑ کر ہوگا نا اصل میں، تو پھر بجائے کی بجائے حق کو چھوڑ کر ظن کوئی کام نہیں آتا. یعنی ظن حق ظن کے ساتھ ہو تو کام آئے گا ورنہ نہیں آئے گا. کیوں جی، کیا خیال ہے؟ یہی رکھ لیں آخری صورت. یقیناً ظن حق کو چھوڑ کر کسی کام نہیں آتا. اب پڑھنے والا سمجھ جائے گا اس سے، پہلے ہی ٹھیک ہے، مجبوری ہے. یہ سارے امکانات میں دیکھ چکا ہوں، لیکن جب دوبارہ اردو پڑھی تو پڑھنے والے کو وہی ہماری مسئلتیں سمجھ نہیں آ سکتی، وہ بات بھی نہیں سمجھے گا پھر. اس لیے وہی بہتر ہے کہ یقیناً وہ ظن کے ساتھ کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے، اور یقیناً ظن حق کے مقابل پر کچھ بھی کام نہیں آتا. مقابل میں چھوڑنا آپ ہی آ جاتا ہے.
فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى، پس تو اس سے منہ موڑ لے جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا۔ اور یہ بہت ہی عمدہ جواب ہے اس کا، جو اللہ سے ذکر منہ موڑتا ہے اس سے رسول اللہ کا منہ موڑنا ایک طبی نتیجہ ہے، بلکہ ہر شخص کو اس سے منہ موڑ لینا چاہیے جو اللہ سے منہ موڑتا ہے، مگر یہ مراد نہیں ہے کہ پیغام نہیں پہنچانا۔ بعض دفعہ پیغام پہنچانے کے باوجود لوگ اس میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے اور منہ موڑے رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق جب مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کو تبلیغ کیسے کی جائے، ان کو میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جو اللہ کی ہدایت ہے وہ یہ ہے، اس لیے تمہارے لیے کوئی اور ہو تو مجھے پتہ نہیں۔ جن کو تبلیغ کی جائے اور وہ اللہ کے ذکر میں دلچسپی نہ لیں، قابل اعتنا ہی نہ سمجھیں، یہ گستاخی بھی ہے۔ صرف تبلیغ سے اعراض نہیں کر رہے ہوتے، وہ اللہ کے ذکر سے کی تخفیف کی وجہ سے اسے بیہودہ اور لغو باتیں کہتے ہیں، اس لیے اعراض کرتے ہیں۔ ان سے اعراض ضروری ہے۔ ان لوگوں سے منہ موڑ لینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مجلسوں میں بھی نہ بیٹھو۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اب بات اور کھل گئی کہ خالصتاً مادہ پرست لوگ جو ہیں یہ ان کا حال ہے، تو ان سے اعراض بہتر ہے، اور ان کی مجالس میں بیٹھنا یا ان کے ساتھ تعلقات رکھنا یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ مادہ پرستی کی طرف لے جانے والے ہوں گے۔ بس یہ عام مشاہدہ ہے کہ جو بھی مادہ پرست لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور محبت کا رکھتا ہے، وہ آخر وہیں مادہ پرستی ہو کے رہ جاتا ہے۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہی ان کے علم کا سرمایہ ہے۔ یقیناً تیرا رب ہی ہے جو سب سے زیادہ اسے جانتا ہے جو اس کے رستے سے گمراہ ہو گیا، اور سب سے زیادہ جانتا ہے جو ہدایت پا گیا، اور سب سے زیادہ اسے جانتا ہے جو ہدایت پا گیا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، اب یہاں آ کے ترجمے میں کافی وقت لگا اور کافی دقت پیش آئی، حالانکہ دیکھنے میں تو بڑا آسان سا مضمون ہے۔ کیا ترجمہ کریں گے اس کا مومن صاحب؟ حامد صاحب بتائیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ تاکہ جی ہاں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے برے اعمال کیے ہیں ان کے اعمال کے مطابق سزا دے۔ ان کو جزا دینے کی خاطر سب اللہ کا ہے، چونکہ اللہ، یہ تو الٹ بات نظر آ رہی ہے نا دیکھنے میں، چونکہ اللہ کا ہے اس لیے جو چاہے جزا دے، اور اس لیے نہیں اللہ کا کہ یہ بدعمال لوگ جو عارضی ایک واقعہ ہیں، گزر جانے والے، جن کا خدا کے عدل و عدل سے کوئی بھی تعلق نہیں، وہ خدا کے عدل کے مقابل پر ایک نقطے کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ تو اللہ کا تو سب کچھ اس وقت سے ہے جب کہ ان کا کوئی شمار ہی نہیں ہوتا تھا، یہ ہے مشکل۔ میری امام صاحب سمجھ گئے ہیں؟ اب اس مشکل کو مد نظر رکھ کے ترجمہ کریں، تجویز۔ کہ سمرا بازی تمہیں سمجھ آ گئی ہے بات کی کہ نہیں؟ بالکل
بعد میں اپنی امی سے خالہ سے پوچھنا، اور خالہ ہوشیار ہیں، کافی سمجھتی ہیں مطلب۔ پھر اس کا لِأَن کا ایک ترجمہ لغت کے لحاظ سے جائز ہے، وہ یہ کہ اسی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ جو ہے وہ نتیجہ پیدا کرنے والا ہے، اگلی چیز کا نتیجہ پہلی چیز نہیں، پہلی چیز کا نتیجہ اگلی چیز ہے۔ کیونکہ وہ مالک ہے اس لیے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا، اس لیے اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو برائیوں کے مرتکب ہوئے ان کے عمل کی جزا دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو بہترین جزا دیتا ہے جو بہترین عمل کرتے ہیں۔ یجزی الذین احسنوا بالحسنی، یہاں حسنہ میں بہترین مضمون آ جاتا ہے، اور ان کو جو بہترین عمل کرتے ہیں ان کو بہترین جزا دیتا ہے۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش۔ اب اگر الذین کو بغیر وضاحت کے رکھ دیں یہاں تو اس میں اساؤ بما عملوا والے لوگ بھی شامل ہو جائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے ان دونوں کا ذکر چل رہا ہے۔ اس لیے وضاحت کی خاطر یہ ضروری ہے کہ صرف آخری حصہ جو مضمون آیت کا ہے پچھلا، اس پر یہ آیت اثر انداز ہوگی، نہ کہ ان سب پر جو اس سے پہلے مذکور ہیں۔ اس لیے میں نے اس کا یہ ترجمہ بریکٹ میں پہلے رکھا ہے، یہ اچھے عمل والے وہ لوگ ہیں جو سوائے سرسری لمس کے بڑے گناہوں اور فواحش سے بچتے ہیں۔ یہ تو بالکل واضح ہو گیا نا مضمون ابھی۔ سوائے سرسری لمس کے، سرسری میں ارادے کا فقدان بھی پایا جاتا ہے اور معمولی سی لمس جو ہو جاتی ہے، یہ دونوں معنی لغت سے ثابت ہیں، لمم کے یہ دونوں معنی ثابت ہیں۔ بس اس لیے میرے خیال میں یہ ترجمہ عین مناسب ہے یہاں۔ یہ اچھے عمل والے وہ لوگ ہیں، یہاں اچھے عمل والے بریکٹ ختم، وہ لوگ ہیں جو سوائے سرسری لمس کے گناہوں اور فواحش سے بچتے ہیں۔ اس کا کبائر کا بڑے گناہوں سے لکھا ہوا ہے، پہلی دفعہ پڑھا تھا، اس دفعہ بھول گیا۔ جو سوائے سرسری لمس کے بڑے گناہوں اور فواحش سے بچتے ہیں، یقیناً تیرا رب وسیع بخشش والا ہے، وہ تمہیں سب سے زیادہ جانتا تھا جب اس نے زمین سے تمہاری نشو و نما کی، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں محض جنین تھے۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ۔ بس اپنے آپ کو یوں ہی پاک نہ ٹھہرایا کرو، بس اپنے آپ کو پاک نہ ٹھہرایا کرو۔ بعض پیدائشی پاک بھی تو ہوتے ہیں لوگ، تو مطلب ہے یوں ہی لا علمی میں، جہالت میں شیخی مارتے ہوئے اپنے آپ کو پاک نہ ٹھہرایا کرو۔ وہی ہے جو سب سے زیادہ جانتا ہے کہ متقی کون ہے۔ بس پاکی کا انکار تو ہے ہی نہیں، پاک بازی کا۔ پاک باز تم میں سے بھی ہوں گے جو شروع ہی سے پاک باز ہیں، جن کا خمیر ہی پاک بازی سے اٹھایا جا رہا ہے، اور تمہیں نہیں پتہ پورا۔ وہی جانتا ہے کہ ان میں سے پاک باز کون ہے۔
پھر کیا تو نے ایسے شخص کو پر غور کیا؟ اچھا کتاب رہی تھی اس کی؟ ٹھیک ہے، اب ایک رکوع کا وقت ہے، ایک رکوع میں ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ افرأیت الذی تولی واعطى قلیلا واکدی عنده علم الغیب فهو یری ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ وابراہیم الذی وفی اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون فاسجدوا لله واعبدوا۔ یہ سجدہ اب گھر جا کے کریں اور اشارتاً سجدہ کر لیں، کیونکہ میں نے بڑی تفصیل سے اس مضمون پہ روشنی ڈالی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا سجدہ کی آیت تلاوت کی تو اس پہ سجدہ نہیں کیا۔ تو یہ مطلب تو نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کے جلال اور جمال کی وہ فکر نہیں جو عام لوگوں کو ہے، اس لیے یہ مولویوں نے بات بنا لی ہے کہ ضرور سجدہ کرنا ہے، مگر سجدے کا احترام پیش نظر رکھنے کی خاطر میں نے اپنا دستور یہ بنایا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں اس وقت وہیں سر ٹیک کے سجدہ کر لیتا ہوں یا اشارتاً، اور بعد میں پھر جب موقع ملتا ہے تو پورے سجدہ بھی کر لیتا ہوں، اس طرح دونوں باتیں پوری ہو جاتی ہیں، اس لیے یہاں کسی رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہاں سے ہے، کس آیت سے؟ کیا تو نے ایسے شخص پر غور کیا ہے جس نے پیٹھ پھیر لی؟ ظاہری طور پر دیکھنا مراد نہیں ہے، فرحتا غور کے معنی ہیں، وہ آتا قلیلاً و اقدا، اور تھوڑا سا دیا اور ہاتھ روک لیا۔ کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ عندہ علم الغیب فہو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جس کے نتیجے میں وہ حقیقت دیکھ رہا ہے؟ ام لم ینبأ بما صحف موسیٰ، کیا اسے اس کی خبر نہیں دی گئی جو صحف موسیٰ میں ہے؟ یہ لفظ یا چھٹا ہوا ہے۔ یہ تو ہو چکا، ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، یا کیا اسے اس کی خبر نہیں دی گئی جو صحف موسیٰ میں ہے؟
و ابراہیم الذی وفا. اب یہ جو تھا نا مترجمہ اس کا ابراہیم الذی وفا، اس نے کافی وقت لیا ہے. اور ابراہیم جس نے عہد شکنی نہیں کی ہے، اس نے عہد کا ایفا کیا. کہ کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. عہد کا ایفا کیا کہ کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. مگر پھر موسیٰ کا بھی ذکر چل رہا ہے پیچھے، صحف موسیٰ کا. تو کس کی طرف یہ ضمیر جا رہی ہے؟ صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم میں جو تعلیمات ہیں، ہاں جی ٹھیک ہے، کیا اس کو وہ تو ٹھیک ہے، پر ترجمہ کس طرح کریں گے اب اس کا؟ کیا اس کو اس کی خبر نہیں جو صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم جس نے کہ وفا کی میں موجود ہے؟ وہ کیا تعلیم ہے؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری اللہ. ہاں مگر یہ جو آپ ترجمہ کر رہے ہیں یہ الگ الگ آیات کا ترجمہ کریں گے تو کسی پڑھنے والے کو سمجھ نہیں آئے گی، یا ترجمے میں جو بریکٹ ڈالنی پڑے گی وہ اس کے ساتھ نہیں جوڑ کھاتا. اس لیے حضرت موسیٰ کا ترجمہ بھی میں نے چیک کیا ہے، اس میں بھی یہی مشکل پیش آ جاتی ہے. اور حضرت مسلم موعود کے ترجمے میں بہت زیادہ وضاحت اور بہت زیادہ بریکٹیں لائی گئی ہیں تاکہ مضمون بیان ہو جائے. کیونکہ وہ ایک تفسیری ترجمہ ہے، اس لیے اس میں آپ کے لیے اس قسم کی پابندی ضروری نہیں تھی جو ہمارے لیے ضروری ہے. تو اب جو میں نے تجویز کیا ہے بہت غور کے بعد، اس پر اب آپ غور کر لیں. ام لم ینبا بما صحف موسیٰ، کیا اسے اس کی خبر نہیں دی گئی جو صحف موسیٰ میں تھا، اور ابراہیم کی بریکٹ میں آسمانی تعلیم کی. ابراہیم کے صحیفوں کی نہیں، کیونکہ اس کے ساتھ پھر بریکٹ اڑانے سے کچھ بھی نہیں رہے گا باقی جملے کا. صحیفے مذکر استعمال ہوتے ہیں اردو میں، اور یہاں تانیث چل رہی ہے. ابراہیم کے صحیفوں کی خبر نہیں دے گی، تو ابراہیم کے صحیفوں کی اگر بریکٹ میں ڈالیں تو ابراہیم کے خبر نہیں دی گئی، بریکٹ کھلنے کو نظر انداز کریں تو یہ نتیجہ نکلے گا. اس کا یہ پڑھنا پڑے گا ابراہیم کے خبر نہیں دی گئی. سمجھیں دقت کو کہ نہیں؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں صحیفوں کے اندر ہی آسمانی تعلیم شامل ہے. صحیفے لغت کے لحاظ سے کہتے ہی ان کو ہیں جو آسمان سے اترتے ہیں. ہر قسم کے صحف کو صحیفے نہیں کہا جاتا، یہ اصطلاح ہے. بس اور ابراہیم کی آسمانی تعلیم کی جس نے عہد کو پورا کیا تھا، وہ کیا تعلیم تھی؟ اور ابراہیم کی آسمانی تعلیم کی جس نے عہد کو پورا کیا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. وَمَا لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں جو اس نے کوشش کی ہو. اس کے سوا کچھ نہیں جو اس نے کیا ہو. ترجمہ درست نہیں ہے کیونکہ سا میں بالارادہ محنت اور کوشش پائی جاتی ہے. اس پر بھی مختلف امکانات پر غور کے بعد میں نے یہی سوچا ہے اس کو یوں کیا جائے، اور یہ کہ انسان کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں جو اس نے کوشش کی ہو. وَأَنَّ سَعْيَهُ
اور کوشش کا جہاں تک ذکر ہے وہ اگلی آیت میں حل ہو گیا. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. اس یورا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اس کی کوشش ضرور دیکھی جائے گی. ہیں یورا ہے، وہی تو کہہ رہا ہوں، یہ بنتا نہیں کیونکہ یہاں مجہول کا صیغہ ہے. اس میں بھی میں نے ترجمے جو ملے تھے ان میں دیکھا ان میں سب میں مشکل پڑی ہوئی ہے. تو میں نے اس کا ایک ترجمہ تجویز کیا، میرے خیال میں یہ لغت کے قریب ترین ہے اور مضمون کے عین مطابق ہے. اور یہ کہ اس کی کوشش پر ضرور، اس کی کوشش پر نہیں کٹ گیا ہے یہ پر، اور یہ کہ اس کی کوشش ضرور زیر نظر رکھی جائے گی. سوف یورا، کیوں جی؟ اس کی کوشش ضرور زیر نظر رکھی جائے گی. جو بھی کوشش ہوگی اس کے مطابق اس کو عمل، اس کا جزا دی جائے گی. آگے بالکل اس کے ساتھ چل رہا ہے ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، پھر اسے بھرپور جزا دی جائے گی. پہلے کوشش زیر نظر رکھی جائے گی، پھر اسے بھرپور جزا دی جائے گی. اور تیرے رب کی طرف ہی بالآخر پہنچنا ہے. اب منتہا کے لفظ نے بھی کافی مترجمین کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے. المنتہا کسی شخص کا آخری وہ مقام جہاں تک وہ ترقی کر سکتا ہے یا جس سے اوپر وہ نہیں جا سکتا. اب علاقہ جب صلہ لیتے ہیں تو پھر یہ مضمون کھلتا نہیں. اور تیرے رب ہی کی طرف ہر شخص کا آخری مقام ہے یہ نہیں بن سکتا. تو بہت سے ہمارے مفسرین اور مترجمین نے نتیجہ آخری، اس کا نتیجہ، اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے. اب اس کو اگر رکھیں صرف یوں بنے گا تیرے رب ہی کی طرف آخری نتیجہ ہے. یہ بھی اردو کے لحاظ سے ناقابل فہم بات بنے گی. تو جو بیچ کا رستہ مجھے دکھائی دیا ہے وہ یہ ہے اور تیرے رب کی طرف ہی بالآخر پہنچنا ہے. ہاں بالکل یہی بنے گا. مصدر کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے. بالکل. اور تیرے رب ہی کی طرف بالآخر پہنچنا ہے. جزا بھی تو دینی ہے اس نے. اگر بالآخر اس تک نہ پہنچنا ہو تو جزا کیسے دے گا؟ تو بین ہی یہ مضمون کے مطابق اور پہلی آیات کے کہ تبھی نتیجہ بنتا ہے. پھر اسے بھرپور جزا دی جائے گی اور یہ کہ تیرے رب کی طرف ہی بالآخر پہنچنا ہے لازماً جزا دی جائے گی. اور یہ کہ وہی ہے جو ہنساتا ہے اور رلاتا بھی ہے. اور یہ کہ وہی، یہ تکرار اچھی لگتی ہے بعض دفعہ، یہ بھی انہی جگہوں میں سے ہیں جہاں یہ کہ تکرار ضروری ہے. اور یہ کہ وہی ہے جو ہنساتا ہے اور رلاتا بھی ہے. اور یہ کہ وہی ہے جس نے نر اور مادہ جوڑے جوڑے پیدا کیے. اچھا، اور وہی ہے کہ جو وہی ہے، اور یہ کہ وہی ہے جو مارتا ہے اور زندہ بھی کرتا ہے. اماتا و احیا وانہ خلق الزوجین الذکر والانثی. اور یہ کہ وہی ہے جس نے نر اور مادہ جوڑے جوڑے پیدا کیے. من نطفۃ اذا تمنا، نطفہ سے جب وہ ڈالا جاتا ہے. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ. اور یہ کہ دوبارہ اٹھایا جانا اس کا ذمہ ہے. اب یہ وہ تعلیمات ہیں جو تمام صحف موسیٰ اور صحف ابراہیم میں موجود ہیں. اس لیے یہ کہ مضمون مسلسل
انہی تعلیمات کی طرف منتقل ہو رہا ہے، یا انہی تعلیمات کے حوالے سے بات کر رہا ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور یہ کہ دوبارہ اٹھایا جانا اسی کا ذمہ ہے، اس پر دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ ایک ترجمہ یہ بن سکتا ہے دوبارہ اٹھایا جانا اس کی ذمہ داری ہے، یہ تو ٹھیک ترجمہ نہیں بنتا، اس میں کچھ تخفیف کا پہلو ہے، جیسے کسی پہ ذمہ ڈال دیا جائے تو اس لیے اس کا ذمہ ہے اگر کہیں تو اس میں وہ تخفیف کا مضمون شامل نہیں ہوتا، یعنی اس نے اپنا ذمہ خود لیا ہوا ہے، یہ معنی آ جائے گا پھر۔ اور یہ کہ دوبارہ اٹھایا جانا اس کا ذمہ ہے، ذمہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے جزا سزا دینی ہے، اور اگر یہ اس کا ذمہ نہ ہو تو پھر جزا سزا کا مضمون ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ کہ دوبارہ اٹھایا جانا اس کا ذمہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم نہ اٹھائے جاؤ، کیونکہ تمہیں لازماً جزا سزا دی جائے گی۔ اٹھایا جانا ہے، مجھے ٹھیک لگ رہا ہے۔ اسی اور یہ کہ دوبارہ اٹھنا یا اٹھانا، یہ دیکھیں گے کل، اب وقت ختم ہو گیا، آئندہ انشاءاللہ اور کوئی اس آیت پہ نشان ڈال کے نا یہ آئندہ کی درس میں دیکھ لیں گے اس چیز، ٹھیک ہے۔